बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो बुशरा बीबी को आज जमानत पर अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन साथ ही इमरान खान के लिए भी अचानक अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और जसर मंसूर अली शाह ने उम्रे पर रवानगी से पहले एक खत लिखा है और इसमें काजी फायज ईसा को खरी खरी सुनाई है, ये भी आपके सामने रखूंगा। नामजद चीफ जस्टिस या अफरीदी, उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। चूंकि अब ये 26वीं जो आईनी तरमीम है, इसके अंदर इतनी खामियां है कि अब 27वीं तरमीम की बात की जा रही है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ऐसे लगता है कि जानबूझ के इसके अंदर इतने बुलंडर मारे गए हैं कि फिर एक 27वीं आईनी तरमीम आए और उसके अंदर जो मजीद चीजें रह गई हैं उनको भी डाल के तो अपने जो मकासद हैं वो पूरे किए जाएं। हालांकि बड़ी एक लीगल टीम थी आदम नजीर तारड़ के साथ। अटारनी जनरल भी बड़े एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जैसे भी हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है अब वकला भी कंफ्यूज हैं, हत्ता के जजेस कंफ्यूज हैं। आज जस्टिस या अफरीदी, उन्होंने भी मुकदमे को भेजा है आईनी बेंच की तरफ, और चीफ जस्टिस वैसे भी अब बेख्तियार हो गया है तकरीबन। लेकिन इस तमाम चीजों को समझने के बावजूद अब जो आईनी बेंच है, उस बेंच के बनने के अंदर ही अब बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि वो बेंच बनेगा कैसे, उसको कौन बनाएगा। अभी जो अंसार अब्बासी हैं, आपको इल्म है अंसार अब्बासी एक टाउट के तौर पर अब उनका जिक्र होता है, तो उन्होंने भी आज इस पर बात की है। मैं आपके सामने वो स्टोरी रखता हूं। वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद भी मुअम्मा बनी हुई है। अच्छा, हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर कराए गए आईनी पैकेज के मसवदा सादी में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से उलझाव पैदा हो रहा है, लेकिन एक आम माहिर कानून ने संगीन खामी की निशानदेही की है और अगर इस खामी को 27वीं तरमीम के जरिए हल न किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील में रुकावट पैदा हो सकती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अभी माजी करीब में अपना ओहदा छोड़ने वाले साबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि संगीन खामी की वजह से नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है, ता वक्ते के ये कि पार्लियामेंट 27वीं तरमीम के जरिए इस शिक में तरमीम ना करे। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर उन्होंने बताया, मेरे ख्याल में उस वक्त तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल ने हालिया आईनी तरमीम के दबान में अबहाम और मुसवदा सादी की कुछ गलतियों की भी निशानदेही की, लेकिन आईनी बेंचों के बारे में उनका नजरिया वाकई तशवीशनाक है। दूसरी जानब आदम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से राब्ते की मुतअद्दिद कोशिशें की हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। अब अंसार अब्बासी का भी अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो ये बड़ी हैरत की बात है। उनके व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज भी भेजा है, देखना चाहिए। अंसार अब्बासी कोई आम बंदा थोड़ा है, यानी वो एक आपको पता है दरूद शरीफ पढ़ के और गुफ्तगू का आगाज करता है, बहुत मजहबी आदमी है। लेकिन जो आजकल उनके हालात हैं वो सामने जो आ रहे हैं, तो आईनी बेंचों की तश्कील में पाई जाने वाली खामी के बारे में वो कहते हैं कि साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A1 के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों की सबसे सीनियर जज या जजों के शामिल करना जरूरी है, जो कि अभी बनना बाकी है। उन्होंने कहा, कैसे हो सकता है कि आईनी बेंचों को जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है, क्योंकि नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है। अच्छा, ये चीज अपनी जगह है, लेकिन अब अगर जो सीनियर जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको अगर सुपर सीड किया जाता है और जैसे या अफरीदी बन गए चीफ जस्टिस, तो अब जो अगले सीनियर जजेस हैं क्या उन पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील पाएगा या कमीशन के अंदर उनके नाम आएंगे, ये एक बड़ा आम सवाल है। और बाकी आज जैसे या अफरीदी जो है उन्होंने खुद आईनी बेंच की तरफ जो मुकदमा है वो रेफर किया है और उन्होंने बताया कि जी ये अब आईनी बेंच ही सुन सकता है। जैसे शायद वहीद उनके साथ थे और ये शुफा से मुतल्लक एक और मुकदमा है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने भी आईनी बेंच की तरफ जो है वो रेफर किया है। तो ऐसे लगता है कि तकरीबन 40 से 50% मुकदमात, ये तकरीबन 8 से 10 लाख मुकदमात मजमूई तौर पर बनते हैं।
یہ آئینی بینچز کو ریفر ہو جائیں گے اور پھر یہ انصاف جلدی ہونے کی بجائے تاخیر کا شکار ہوگا۔ کل فیصل واڈا جو ہے وہ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے پروگرام کے اندر کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اب بشرا بی بی پر کوئی نیا مقدمہ نہیں بنایا جائے گا۔ بھئی یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، عدلیہ کو آپ نے کنٹرول کرنا تھا، کنٹرول کرنے کے بعد مقدمات آپ ناجائز بنا رہے ہیں، تو ناجائز بنانے کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ نے نکلنا ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے نہیں، تو عوام دوسری طرف کھڑی ہے، تو اب آپ فیس سیونگ اسی طریقے سے لیں گے، الزام لگائیں گے تاکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بشرا بی بی جو ہے جس نے بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ جو ہے وہ قید کاٹی ہے، حالانکہ اتنا پراپیگنڈا کیا گیا، کبھی جادوگر نہیں بنایا گیا، کبھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ کوئی ایجنٹ ہے عمران خان کے ساتھ، طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں اپنے کڑچھوں چمچوں کے ذریعے پھیلائی گئیں، لیکن وہ ساری غلط ثابت ہوئی، تو اب وہ ویسے ہی رہا ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں اب، تو آپ اس کو اس طرح پراپیگنڈا کر کے تو ایک ڈیل کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بشرا بی بی جو ہے روبکار آج ان کی جاری ہوئی اور بالآخر ان کو رہا کر دیا گیا، وہ ہیوی سیکورٹی کے ساتھ جو ہے بنی گالا شفٹ ہو چکی ہیں، ایک تو یہ خبر ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ آج جس انداز کے اندر سردار اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے آنریبل جج ہیں، حالانکہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم لائی ہے اس کا مقصد ججز کو بغیر کنٹرول کرنا ہی ہے، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ ان کو تھا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا وہ بھی لیٹ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ آج کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ، ہوتا یہ ہے کہ جب پتا ہو کہ یہ ریاستی ایجنڈا ہے تو اس کے تحت پھر نیچے والے افسران بھی بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہو یا ایس ایچ او، تو وہ بھی پھر عدالتوں کے جو احکامات ہیں یا آرڈر ہیں ان کو پاؤں تلے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آج اس طرح ہوا کہ جب جسٹس سردار اسحاق انہوں نے جب کہا کہ سیکورٹی تھریٹس کی جو بات آپ کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو اس کی میں حقیقت کا بھی جائزہ لوں گا اور معاملے کی تہہ تک جاؤں گا اور تھریٹس الرٹ جاری کرنے والوں سے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر پوچھوں گا کہ واقعی سیکورٹی تھریٹس تھے یا ایسے ہی الرٹ جاری کر کے ملاقاتوں پر پابندی لگائے گی۔ اب جبکہ عمران خان کو 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کر جو ہے وہ سارا کرنا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر لایا جائے، تو اب جب ان کو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ جج تو نہیں چھوڑ رہا، اور ویسے بھی یعنی ایک عدالت کے اندر آج نورین جو ہمشیرہ ہیں عمران خان کی وہ عامر فاروق کے پاس پہنچی، تو انہوں نے کہا جی 25 کو پابندی ختم ہو جانی ہے تو 26 کو ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اسی عدالت کے اندر ایک آئین پسند غیرت مند جج بیٹھا ہوا تھا جسٹس سردار جو اسحاق، انہوں نے کہا جی آج کی ملاقات کروائیں، نہیں کروانی 3 بجے یہاں لے کے آئیں، وکلاء کو ملاقات ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ حکومت پیچھے ہٹی ہے اور انہوں نے تحریک انصاف کے 3 وکلاء انہوں نے کہا ہے جی جائیں عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کر لیں تاکہ 3 بجے ہم یہاں نہ لا سکیں، تو اب یہ جواب دیں گے۔ تو تحریک انصاف کے جو 3 وکلاء ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اجازت مل گئی ہے، ان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازے کھول دیے گئے ہیں، وہ آج عمران خان سے اب جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ ان میں سلمان اکرم راجہ ہیں، فیصل فرید چودھری ہیں، شعیب شہین، ان کی ملاقات کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وکلاء کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف جو بشرا بی بی ہیں ان کی رہائی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی عمران خان جو ہے ان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ملاقات اب جو ہے وہ وکلاء کی کروائی جا رہی ہے، یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑا عام معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے عمرہ روانگی سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو آپ سمجھیں کہ آئینہ دکھایا ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ نے پوری کوشش کی، آخری دن بھی اضافی نوٹ لکھا جس کے تحت ان کو ایکسٹینشن نہ ملے، یعنی وہ یا چیف جسٹس آف پاکستان وہ نہ بن سکیں۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے قاضی صاحب جو چیف جسٹس ہیں اس وقت تک ان کو لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو آپ نے جاری کیا اور جو تبدیلیاں ہوئیں اس کے بعد ہم نے آپ کو کہا کہ آپ فل کورٹ ریفرنس بلائیں تاکہ تمام ججز بیٹھ کر اس سارے معاملے کا جو ریویو ہے اس کا جائزہ لیں۔
میں اس وقت تک کسی بھی اسپیشل بینچ یا ریویو کے اندر نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ میرا موقف ہے روٹین کے کیسز سنوں گا اور جب تک یہ معاملہ دیکھا نہیں جاتا. چونکہ اس کے بعد آرٹیکل 63A پر بینچ بنا اور فیصلہ دیا سہولت کاری کی حکومت کی. وہ کہتے ہیں میں کسی اسپیشل یا لارجر بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اور پھر جو انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کسی بندے کو تھوڑی بہت بھی ہو تو وہ یہ سمجھ جائے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا. پھر انہوں نے 23 اکتوبر کو آج جو خط لکھا، انہوں نے قول نقل کیا ہے سر تھامس مورے کا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے اندر خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے طور پہ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. یعنی جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرتی. تو یہ بات انہوں نے آئینہ دکھایا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے. اور اب قاضی کا روسٹر جاری کر دیا گیا، کل وہ چیمبر ورک کریں گے اور چیمبر ورک کے اندر بھی پتہ نہیں آخری کون سی شرارت کرتے ہیں یا کیا. ایک دن ان کا کل رہ گیا، پرسوں خیر آخری دن ہے اور وہ عشائیہ نہیں لیں گے چونکہ حکومت کا پیسہ لگتا ہے. زورانہ جو ہے وہ لیں گے اور اس پہ حکومت کا چونکہ پیسہ لگتا ہے تو وہ اب جیسے یائی آفریدی جو نامزد چیف جسٹس ہیں وہ ان کو زورانہ دیں گے، وہ لازمی طور پہ قاضی صاحب لے کے جائیں گے. اور آج قاضی فائز عیسیٰ نے تعریف بھی کی ہے جو نئی آئینی ترمیم ہے کہ ماحولیاتی معاملات پر بھی آئینی ترمیم میں ہے. تو کیا بات ہے جی، یہ بڑی زبردست بات ہے. ایک ہی بندہ ہے اس ملک کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جو اس 26ویں آئینی ترمیم کی تعریف کر کے جا رہا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز ہے. بہرحال یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اس کا تعلق کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ ہم آپ کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو کہا. یہ اب روٹین کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ ججز اور عدالتوں کو جس طرح سے ایک بغیر مینج کر لیا گیا ہے تو اب ان کو لگتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت رہائیاں ہو بھی جائیں، نرمی ہو بھی گئی تو کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ پورا سسٹم تو یرغمال بغیر بنا لیا گیا ہے. تو ایسا تاثر اس پوری موومنٹ سے ملتا ہے. بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.